یہ مت دیکھو کہ آج کی ویڈیو کتنی بڑی ہے، یہ دیکھنا کہ آج کی ویڈیو کتنی خاص ہے۔ آج استغفار چیلنج کے بعد میں نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں آپ سب کو کیا کیا کرنا چاہیے وہ شیئر کیا ہے، اور ان 10 دنوں کی خاص بات کیا ہے وہ بھی شیئر کی ہے۔ تو آپ نے پوری دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی ان 10 دنوں میں اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروا سکیں۔ یہ وہ خاص دن ہیں جس میں اللہ پاک زیادہ سے زیادہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ 10 دن ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے رمضان کی خاص بات ہوتی ہے، ان 10 دنوں کی بھی بہت زیادہ خاص بات ہے، اور اس کا روزہ بھی بہت اسپیشل ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے دل سے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت، اس کے بینیفٹس، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں نا، اگر آپ جان لیں گے تو انشاءاللہ ان دنوں کو بہت اسپیشل آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور یہ جو عرفہ کا روزہ ہے یہ کب ہوتا ہے، بہت سارے کمنٹس آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سارے کویشچنس کلیئر کروں گی۔ دوسرا، آج کی اس ویڈیو میں ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا 2-3 دن کے بعد استغفار چیلنج شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ بھی آئے گا اور آپ لوگوں کو کرنے میں اچھا بھی لگے گا، کیونکہ ڈیلی چیلنجز میں انشاءاللہ لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ کے اور میرے لیے آسانی ہو اور ہم ڈیلی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ کیونکہ جب ہم چیلنجز کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک دن کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ آج کی ہماری عبادت کی یہ روٹین ہے، لیکن جب ہمارے پاس کوئی چیلنج نہیں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا پڑھیں۔ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، قرآن شریف کی تلاوت کر لی، کئی لوگ نہیں بھی کر پاتے، کئی لوگ نماز پڑھ بھی نہیں پاتے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ سے چیلنج لیتے ہیں کہ یا اللہ آج میں 5 وقت کی نماز اور اس کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت اور ساتھ میں یہ چیزیں پڑھوں گی انشاءاللہ، تو دیکھیں چیلنج پورا نہ بھی ہو تو ہم کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیتے ہیں اس میں سے، وہ چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے بعد۔ تو اسی لیے چیلنجز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، خاص کر ان لوگوں کے لیے جب سے میرا چینل بنا ہے اور جو لوگ میرے ساتھ استغفار کے چیلنجز کرتے آئے ہیں۔ زندگی میں سکون، نماز اور دل کا سکون آپ کو ملا ہی ملا ہے، ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوئی ہیں۔ اللہ پاک اسی طریقے سے آپ سب کی اور میری جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ پاک ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے۔ اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ، بہن بھائیوں کو، بچوں کو، شوہر کو، بیویوں کو، سب کو اللہ پاک ایک دوسرے کے اوپر سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو استغفار کا چیلنج دیتی ہوں، اس کے بعد ہم ذوالحجہ کے 10 دنوں کی خاصیت، اس کے بینیفٹس اور سب کچھ جانیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے روزہ رکھنا ہے، کون سے دن کا روزہ رکھنا ہے، سب کچھ معلوم ہو سکے۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا جن کو ان پہلے 10 دنوں کی خاصیت یا فضیلت یا اس کے بینیفٹس نہیں پتہ ہے، یا پھر آپ خود اپنی فیملی میں اپنی سسٹرز کو اور فیملی والوں کو ضرور بتائیں کہ ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور اسٹارٹنگ میں ہی بتا دیتی ہوں، کسی نے پوچھا تھا کہ کاؤنسلنگ اور کالس وغیرہ پیڈ ہے، تو جی بالکل پیڈ ہے، آپ لوگوں کو پے کرنا پڑتا ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے، لیکن یہ آپ ہر کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ میری ہر ایک ویڈیوز بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتی ہے، ہر ویڈیو میں ہر دعا سب کچھ میں نے دل سے شیئر کیا ہوتا ہے، جو زیادہ تر میں نے خود آزمایا ہے یا میری کسی سبسکرائبر نے آزمایا ہے یا میری فیملی میں سے کسی نے آزمایا ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، تاکہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں اس کے بینیفٹس اٹھا سکیں۔ اور زیادہ تر تو میں استغفار اور درود پاک ہی لے کے آتی ہوں، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے قریب کس طریقے سے ہو سکتے ہیں، اپنی سچویشن سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ کاؤنسلنگ اور کال صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں واقعی ضرورت ہوتی ہے کسی انسان کی بات کرنے کی، اس سے اپنی بات شیئر کرنے کی، تاکہ وہ اسے بنا جج کیے اپنے دل کی بات کر سکیں، اپنی پریشانی بتا سکیں، اپنی سٹوری شیئر کر سکیں۔ ہر انسان کے لیے نہیں ہے، اور یہ پیڈ ہے، آپ کو اس کی پے کرنی پڑتی ہے، تاکہ آپ اور میں ایک دوسرے کے ٹائم کی ویلیو کر سکیں۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی چھوٹا موٹا کویشچنس ہے، دعا چاہیے، کچھ بھی، آپ مجھے یوٹیوب پہ ہی میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ سب کی رپلائی دینے کی کوشش کروں گی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے آپ نے، کبھی اسکپ نہیں کرنی۔ جو لوگ آفس وغیرہ میں جاتے ہیں، بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں، اور جتنی بھی ہاؤس وائف ہیں جو مڈل کلاس فیملی سے ہیں یا پھر جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، خیر ہم سب مڈل کلاس میں ہی آتے ہیں، لیکن جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا، اور ان کو ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، یا کسی کے گھر میں بہت لوگ چک چک کرتے ہیں کہ نماز پڑھتی رہتی ہے، کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، بچے سنبھال لو، گھر کے کام کر لو، کیونکہ ایسے بہت ساری فیملیز ہیں جن میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگ
اپنی نمازوں کو ٹائم پر کس طریقے سے ادا کر سکتی ہیں۔ جیسے اگر آپ کے پاس بہت کم ٹائم ہے، آپ کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، تو پلیز آپ اپنے 5 فرض نمازوں کو اسکپ مت کریں کسی کے لیے بھی۔ جو کچھ کہہ رہا ہے کوئی کہنے دیں، اور آپ کے پاس بچوں کی وجہ سے یا فیملی کی وجہ سے ٹائم نہیں بھی ہے تب بھی آپ اپنے فرض ادا کر لیں اسی ٹائم، اور باقی اگر ٹائم ملے تو سنت اور نفل پڑھ لیں، اگر نہیں ہے تو اس ٹائم کے فرض ضرور پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ آفس، اسکول، کالج کی وجہ سے نماز مس کر جاتے ہیں لیکن آپ کا دل بے چین رہتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ نمازیں ادا کرنی چاہیے، اگر وہاں پر ہے پڑھنے کا تو بہت اچھا، نہیں تو آپ ایسے کریں عشاء کی نماز میں آپ ساری قضا نمازوں کو ادا کر لیں، فرض پڑھ لیں، اور فرض نماز کے آپ کو سارے فرض پڑھنے پڑیں گے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے اور 3 مغرب کے اور عشاء کی، تو اپنی ادا نماز کریں پوری۔ اور جو لوگ فجر نہیں پڑھتے، فجر ضرور پڑھ کے جایا کریں، نیند چھوڑ دیا کریں لیکن فجر نہ چھوڑا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے چیلنج کا سب سے پہلا اور مین حصہ نماز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار 1000 بار پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ درود پاک کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے پورے دن میں صبح سے شام تک ایک دعا پڑھنی ہے 100 ٹائمز، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخرت میں جب آپ کے سارے نیکیوں کے ثواب آپ کو مل جائیں گے، لاسٹ میں اس دعا کو رکھا جائے گا، تو صرف اگر آپ اتنا بھی پڑھ لیں گے نا سبحان اللہ و بحمدہ پورے دن میں تب بھی، اور اگر پوری پڑھ لیں گے تو کیا ہی بات ہے۔ اور اگر آپ اس کو ڈیلی 100 پڑھنے کا معمول بناتے ہیں تو اس انسان کے ساری نیکیاں تولنے کے بعد میں اس کا اجر اس کو ملے گا، تو ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ ایسا کیا پڑھتا تھا جو اس کو اتنا زیادہ ثواب اور اجر مل رہا ہے یہاں پر۔ یہ بہت خاص دعا ہے۔ یا رحیمو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بیوٹیفل سا نام ہے جس کا مطلب ہے اے رحم کرنے والے، تو یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنی پریشانی کو دل میں رکھنا ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے کہ یا اللہ مجھ پہ بھی تو رحم کر دے اور میری اس مشکل کو بھی ختم کر دے اور میری اس دعا کو بھی قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا چیلنج جو آپ سب نے کرنا ہے، جو میرے ساتھ چیلنجز میں جڑے ہوتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں آپ سب نے لکھنا ہے آپ ہی چیلنج ایکسیپٹیڈ، اور اس کے ساتھ میں آپ نے گرین یا ریڈ ہارٹ لگانا ہے تاکہ وہاں پہ الگ سے شو ہو جتنے بھی لوگ چیلنجز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ذو الحجہ کی، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اپنے کمنٹ باکس میں سے 2 یا 3 لوگوں کے لیے اسپیشل دعا کرواؤں گی ود نیم، تو آپ نے وہاں لکھنا بھی ہے کہ آپ ہی ویڈیو میں دعا کروانی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا نام لکھیں تاکہ نام کے ساتھ دعا ہو سکے۔ ذو الحجہ حج کے مہینے کو کہا جاتا ہے جو ابھی شروع ہونے والا ہے۔ آپ سب کنفیوزڈ ہیں کہ ذو الحجہ کی پہلی تاریخ کب ہے یا 9 تاریخ کب ہے جس کا ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو آپ لوگوں نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ اس ایپ کا نام ہے اسلام 360۔ جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو یہ کچھ اس طریقے کی دکھائی دے گی، اور جب آپ اسے اوپن کریں گے ایک سائڈ پہ جو بھی نماز کا ٹائم چل رہا ہوگا وہ، اور اپ کمنگ نماز کا ٹائم شو ہوگا آپ کو آپ کے لوکیشن کے حساب سے، اور ساتھ میں ہی آپ کو ایک سائڈ پہ چاند کی تاریخ نظر آئے گی جس پہ لکھا ہوگا ذوالقعدہ 1446 ہجری، ٹھیک ہے، اور انگلش میں بھی نام آئے گا، سنڈے ہے یا منڈے ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اور کون سی تاریخ ہے۔ جب ذوالحجہ اسٹارٹ ہوگا تو وہاں لکھا ہوا آئے گا ذوالحجہ کی آج 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، تو آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں قرآن شریف ہے، حدیث ہے، ہر چیزیں ہیں، اس میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ قرآن پاک کا کوئی بھی سورہ آپ کو پڑھنا ہے آپ سرچ کریں گے، اور یہ بالکل جینون اور بالکل صحیح ایپ ہے، اس میں سب کچھ عربی میں بالکل کریکٹ لکھا ہوا ہے، اور اس میں آپ اپنی لینگویج میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری لینگویجز اویلیبل ہیں، تو آپ دیکھ لینا۔ اور یہ پروموشن ویڈیو نہیں ہے، یہ جسٹ آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے۔ ان 10 دنوں میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، سب کو، ہر مسلمان کو۔ ایک حدیث ہے صحیح البخاری کی 969 اس کا نمبر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال کسی بھی دن کے مقابلے میں ان 10 دنوں یعنی کہ عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے زیادہ محبوب ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں خاص دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی آپ اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، یعنی کہ نیک اعمال کیے گئے بہت پسند ہیں۔ ان 10 دنوں میں سب سے پہلے تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور روزہ رکھیں، خاص طور پر یوم عرفہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ، جو انسان روزہ رکھتا ہے عرفات کے دن کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اپنی نیتوں کو ہمیں خالص کر لینا چاہیے، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ان دنوں میں سب سے چھوٹا عمل بھی بہت زیادہ وزن رکھتا ہے، یعنی کہ اگر آپ چھوٹی سی نیکی بھی کرتے ہیں اس کا بھی ثواب کئی گنا آپ کو ملتا ہے، تو خاص کر اس بات کا دھیان رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، نیکیاں کریں، چیریٹی وغیرہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو
اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس میں ذکر کیا کرنا ہے، پڑھنا کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تکبیر، تحمید، تحلیل اور تسبیح پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ یہ اوپر نیچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تسبیح ہے سبحان اللہ، تحلیل ہے لا الہ الا اللہ، اور تکبیر ہے اللہ اکبر، اور تحمید ہے الحمدللہ۔ تو آپ نے ان 10 دنوں میں نا یہ زیادہ سے زیادہ ورد کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کا کئی گنا ثواب مل سکے۔ زیادہ سے زیادہ اپنی نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کو وقت پر ادا کریں، یعنی کہ اپنی نمازیں قضا نہ کریں، اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کریں۔ یہ دن اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ آپ ان دنوں میں ایسے نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جھلکنی چاہیے آپ کی نمازوں سے، اتنے دل سے آپ نے یہ نمازیں پڑھنی ہیں۔ آپ نے صدقہ دینا ہے، صدقہ چیریٹی آپ اپنے دل سے کریں، یہ نہ ہو کہ آپ ہی نے کہہ دیا اس لیے آپ زور زبردستی کر رہے ہیں، نہیں، خوش دل سے دیں، چاہے آپ 10 روپے دیں، 20 روپے دیں، اپنی حیثیت کے اکارڈنگ جتنا اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے اس کے حساب سے آپ نے صدقہ کرنا ہے، چیریٹی کرنی ہے۔ خاموشی سے کسی کی بھی ہیلپ کر دیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ہیلپ لینے والا نہیں ہے تو میں نے آپ لوگوں کو اپنے چینل کا ایک بار کوڈ شیئر کیا تھا، آپ بھی خاموشی سے کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے رائٹ ہینڈ کو بھی نہ پتہ چلے، تو آپ اس بار کوڈ پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے پیسے ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو واقعی جینون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ صدقہ کریں، چیریٹی کریں، یہ اس کا نیکی کا ثواب تو آپ کو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن قرآن شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نمازوں کو ٹائم پر اور پابندی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور روزانہ آپ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ایڈ کریں، استغفار، درود شریف کے ساتھ کچھ کلمات، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ مزمل، ہے نا، یہ ساری سورہ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملے۔ ان 10 دنوں کو بھی آپ نے رمضان کی طرح سیلیبریٹ کرنا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے بہت خاص دن ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں حج کیا جاتا ہے، حج مکمل ہوتا ہے، تو اسی لیے ان 10 دنوں کا ثواب ہر انسان گھر بیٹھ کر بھی کما سکتا ہے۔ کثرت سے دعا کریں، کیونکہ یہ وہ خاص دن ہے جس میں اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں، خاص کر عرفات کے دن تو بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جن کا نام پکا جہنم میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک اگر وہ انسان بھی معافی مانگ لے نا ان 10 دنوں میں، تو اللہ پاک اس کا نام بھی جہنم کی آگ سے، جہنم سے کاٹ دیتے ہیں۔ تو کثرت سے دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعا قبولیت کے دن ہے۔ اللہ سے ہر بات کریں، وہ سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، نئی زندگی کی شروعات کریں۔ یہ دن اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ضرور معافی مانگیں۔ یاد رکھو، بہترین دن آپ کے بہترین محنت کے مطابق ہیں، انہیں عام دنوں کی طرح گزارنے کی کوشش نہ کریں۔ ان 10 دنوں میں خاص طور پر بہت زیادہ عبادت کریں، نیکیاں کریں، چیریٹی کریں، ٹھیک ہے نا، تکبیر، تحمید، تحریر یہ پڑھتے رہیں، اور آپ ساتھ میں کلمہ طیب، درود پاک، استغفار کثرت سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا استغفار کریں ان دنوں میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو صرف اپنے تک نہ رکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی والوں کے ساتھ بھی آپ لوگ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ سیلیبریٹ کرنا ہی ہے نا، یہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو اس کی فضیلت، اس کے بینیفٹس بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ سب کو نیکیاں کمانے کا حق ہے نا، تو آپ سب مل کر کریں انشاءاللہ، اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کروں گی۔